کرتے تو اور مزید بحث کرتے تھے، لیکن چونکہ تفسیر چل رہی تھی تو آپ نے ضمن بات بتلا دی اور آگے اتر گئے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام کی کتابوں میں گہرائی جو ہے وہ آپ کے دیگر علوم میں ماہر ہونے کی دلیل ہے۔ علوم اسلامیہ کے تو تاجدار ہے ہی ہیں، لیکن طب کے حکمت کے بھی علم میں آپ ہر فن کے اعتبار سے شہسوار نظر آتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا، آپ کی کتابوں میں سائنس کے اعتبار سے ہم نے مواد جمع کیا، اللہ نے توفیق دیا تو آئے گا کسی موقع پر شیخ الاسلام علوم سائنس کے ایک امام کی حیثیت سے کتنے آپ نے مباحث کیے ہیں، وہ مواد انشاءاللہ شیخ الجامعہ کی سرپرستی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو کرنے کا مدعا یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے جو گہرائی کے ساتھ استعمال کیا ہے، یقیناً وہ آپ کے کمال تبحر کی دلیل واضح ہے۔ عزیزان محترم، اب اختتام کی طرف میں آ رہا ہوں، 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو محترم سامعین میں جب کر رہا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی کی گہرائی ہے۔ اب بات یہاں آگے تو میں اس کو اور واضح کر دوں، اگر میموری کارڈ میں قرآن شریف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی مواد اس میں بھرا ہوا ہے اور بھی کتابیں آپ نے اس کے اندر محفوظ کر دی ہے، تو پھر اب ہاتھ لگانے کے لحاظ کا وقت آ دیکھنا ہوگا آپ کو کون سا کہ کسی کتاب میں قرآن بھی ہے اور تفسیر بھی ہے۔ تو اب تفسیر قرآن اور قرآن مجید، اس میں ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ اگر تفسیر کے کلمات ہوں تو بے وجوہات لگا سکتے ہیں۔ اسی پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارے مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ دعوت برکات اللہ علیہ نے اس عبارت کی وضاحت میں فرمایا کہ اگر میموری میں قرآن کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں اور وہ مواد اس سے ظاہر ہے تو پھر ہاتھ لگانے کی گنجائش ہے، خالص قرآن ہو یا پھر قرآن کے ساتھ کچھ اور مواد بھی ہمیں کم ہے مقدار میں تو پھر اس کو ہاتھ لگانا نہ۔ یہ مسئلہ آپ کو ہم نے یہاں کی دارالفتا کا بتایا، لیکن علماء کرام کی تحقیقات مختلف ہوتی ہے، کوئی عقیدے کی بنیاد کا مسئلہ نہیں ہے، ایک نئے مسئلے پر تحقیق ہے۔ دارالفتا میں دیگر حضرات کچھ اور بھی تحقیق پیش کر سکتے ہیں، چنانچہ دیگر بات علماء ہمارے ہندوستان کے سیڑھی کو بے وضو ہاتھ لگانے کو جائز کہتے ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے، ہم کسی کی تحقیق کو غلط نہیں بول رہے، ہم صرف یاد کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے تحقیق جدید کے لیے بھی ہمیں راہ ہموار کر دی ہے، آپ نے راستے ایسے بنا دیے ہیں، ہمیں چل کے آگے بڑھنا ہے۔ بس میں یاد کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیخ الاسلام کی جو تعلیمات ہے، شیخ الاسلام کی جو خدمات ہے، ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ حالات کے تقاضوں کو ہم سمجھیں۔ آج پورے دنیا کے لیے چیلنجز بنے ہوئے ہیں، آج ہماری بیٹیاں بے دین ہوتی جا رہی ہے، اطلاع کا فتنہ اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے، قادیانی کا زور بڑھتا جا رہا ہے، تو شیخ الاسلام کے ان خطوط اور ان اصول کو اپناتے ہوئے ہمیں نہایت ہی بہت ہی مستعدی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ میں یاد کرنا چاہوں گا، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں ہو جائیں گے، نئے عنصر آتے نہیں، چمن میں گل کھلانے کو یہی مٹی سنورتی ہے، یہی ذرے ابھرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے امانت الحمدللہ بڑی دیانت کے ساتھ امت تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ شیخ الاسلام کی کتابوں کو ماشاءاللہ بڑی عظیم کتابیں ہیں کہہ کر تعریف کر کے رخصت نہ ہو جائے، پڑھیں، مطالعہ کریں، ان میں جو علوم ہے ان علوم سے اپنے سینوں کو روشن کریں۔ ہم پڑھ کر جب اس کا تاثر پیش کریں گے تو سامنے والا ضرور متاثر ہوگا۔ صرف ہماری بغیر مطالعے کی تعریف میں اور گہرے مطالعے کی تعریف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حالات زمانات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ کا ایک علمی مقام تھا تو روحانیت میں بھی کتنا اونچا مقام تھا۔ آپ رات میں فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے اور اس موقع پر کرم نوازی کیسے ہوتی تھی۔ آج ایک عارف اللہ بھی ہے، عاشق رسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درس دے رہے ہیں، ابھی ہوتا ہے ہم پڑھاتے ہیں، کبھی کوئی عبارت ایسی گنجلک آ جاتی ہے، ہم سمجھاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، طالب علم کا اعتراض ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں سمجھا سکے تو ہم کہتے ہیں کل پھر مطالعہ کر کے بولیں گے، ہمارے اساتذہ سلامت ہے، رجوع کر کے بولیں گے۔ علمی دنیا میں یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن شیخ الاسلام جب پڑھا رہے تھے کتاب آ گئی ایک پیچیدہ عبارت حل کر رہے ہیں لیکن حل نہیں ہو پا رہی ہے، تو درس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کل بتایا جائے گا، مگر یہ کون ہے؟ یہ انتخاب مصطفیٰ ہے یا دائے حبیب کبریا ہے، ان کے لیے اللہ پاک نے ایسا نہیں رکھا کہ یہ کل وہ کون کہے۔ اسی موقع پر حضرت ندیمہ بیگم صاحبہ جو کشف و کرامت میں آپ کی مشہور مریدہ ہے کہتی ہے، میں نے جو کل جھکایا تو کیا دیکھا، یہاں سے حتیم کعبہ تک راستہ منور ہو گیا۔ امام الانبیاء حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اصحاب کو درس دے رہے ہیں، شیخ الاسلام کے رخصے پر فرماتے ہیں آپ حضرات کا توقع کریں، میرا بچہ انوار اللہ حل مضمون سے قاصر ہو چکا ہے۔ آقا نے توجہ مبذول کی، امام انوار اللہ مسئلے کو حل کر دیے، آقا مسکرا کر فرماتے ہیں چلو توجہ سے مسئلہ حل ہو گیا۔ عزیزوں، یہ شیخ الاسلام کو وراثت میں ملا ہے اور ہم انوار اللہیوں کو یہ فیض ملتا ہے، ملتا ہی رہے گا، بشرطے کہ ہم بن کر رہے، جستجو کرنا ہمارا کام ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ عزیزان محترم، حالات کو سمجھے، دلوں کے اندر اپنی وسعت پیدا کریں،
اور ہر صاحب تقسیم کی قدر کرے. شیخ الاسلام کی تصنیفات کو آج کل ہم دنیا کے اندر پھیلائے. الحمدللہ اشاعت العلوم نے ہی بیڑا اٹھایا اور نئے انداز سے کتابیں پوری چھپ کر آ رہی ہے. اللہ ہمارے فضیلت و سلامت باقرامت رکھے. یہ وقت کے نبات ہیں, حالات پر کڑی نظر رکھتے ہیں, نفس کو پکڑ کر اس کا علاج بتاتے ہیں. ہمیں انہوں سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے. جامعہ ہر جگہ نہیں آئے گا, ہر فرزند جامعہ خود اپنی ذات میں جامعہ ہوگا. جہاں بھی جاؤ شیخ الاسلام کے فیضان کو پھیلاؤ, عظمت شیخ الاسلام دنیا کو بتاؤ. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ نظامی ہے کہہ کر رہے ہیں. اگر کوئی انصاف کا مستقل ہو تو آپ کی تحقیقات دنیا کو دیکھ کر وہ یہی کہے گا جو ہم کہہ رہے ہیں, اس سے شاید کہے گا. ابھی جانے کی طرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مالک و مولا حضرت شیخ الاسلام کی باقی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اور آپ کے فیض و برکات سے سب کو مستقیم اور مستقیم فرما. اور ہمارے شیوخ کو, جامعات کو اور انتظامی کمیٹی کے ذمہ داروں کو, امیر صاحب کو, قرآن کو, قرآن طلباء قدیم و جدید کو, محبین مخلصین کو اپنی خاص عنایتوں سے مالامال فرما. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو شیخ الاسلام کے تصدیق میں قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کام کو حال کھول دو نیچے سے. پر سے انوار کے حمد پائی ملا تھا قیامت بیس کا سلسلہ جیب خدایا انہوں نے اس کا پروگرام ابھی جامعہ صاحب قبلہ عالم تمام کے دست مبارک سے یہ عطا کیے جائیں گے. جو طلباء صنعت لینے والی ہیں برائے کرم وہ توجہ فرمائیں اور جیسے ہی شینشین سے ان کے نام کا اعلان کیا جائے وہ اپنی صنعت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو. ایک منٹ بیٹھ جائیں, آپ اپنی عزیز پہ بیٹھ جائیں برائے کرم. طلبا جو شامل رہے بھائی جگہ پہ بیٹھ جائیں یا مت ٹھہرے آپ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حافظ شیخ فرید بن شیخ کلیم, محمد عبد الحکیم بن محمد عبد السلیم, احمد قریشی بن عبد القدوس, قاضی غلام محمود صدیقی, قاضی غلام بھیا بر رہا دیکھیے اسٹان گن سے پیچھے آ جائیے آپ لوگ. شیخ اشتیاق حسین بن شیخ اعجاز احمد, قاضی اول, سید نعمت اللہ قاضی بن سید نعمت اللہ قاضی, قاضی اول, محمد شیخ نذیر احمد, احمد میں تو پیچھے آ جائیے بس بڑھ جاؤ پھر نیچے. سید علی حسینی, سید ابراہیم حسینی, سید عباس علی بن سید ابراہیم علی, سید خالد حسین بن سید حامد حسین, ابو سعید بن عبد الرشید, حافظ محمد نواز خان بن محمد یونس خان, سید ابراہیم بن سید حمید الدین, محمد عثمان علی بن محمد عبد الکریم, قاضی غلام مزمل صدیقی بن قاضی غلام غوث صدیقی, محمد حسن بن محمد مولانا, محمد سیاد احمد بن عبد الحمید, محمد رفیق میمن بن محمد یوسف میمن, محمد سمیر بن محمود, حافظ محمد یوسف نظامی بن محمد آدم, حافظ محمد منور علی قاضی بن محمد نثار علی, حافظ محمد محبوب باجی, حافظ محمد صلاح الدین بن محمد ضیاء الدین, سید
حافظ سید شفیع بن سید سردار، حافظ سید مزمل نقشبندی بن سید داؤد حسینی، محمد عبد الغنی بن محمد غوث الدین، حافظ محمد فیروز بن محمد عبد الحکیم، بھائی ذرا شیخ محمود بن محمد شریف، سید اظہر معین الدین مغربی بن سید ہدایت معین الدین مغربی، حافظ محمد آصف خان بن محمد داؤد، عبد القادر القاضی بن محمد ظہور الدین، محمد وسیع اللہ بن محمد رفیع اللہ، حافظ محمد اویس بن محمد حسن الدین، وسیم رضا، حافظ محمد اویس بن محمد حسن الدین، محمد حامد بن نور محمد، محمد حامد بن نور محمد، محمد جعفر بن عبد اللطیف، محمد جعفر بن عبد اللطیف، یاد احمد اللہ بن طاہرہ، حامد محمد اشرف الدین بن محمد طیب الدین، محمد شیخ بن ادھر دیکھ رہے ہو نبی الدین بن کل محمد، نمبر یاد ہے موسیٰ الصداقی کے بن ابراہیم مرضی، شمس الدین بن اشرفی، حافظ محمد اسلم بن حسن، بتا دیں آج کی فوٹو وہاں پر محمد حنیف بن عبداللہ بن زیاد، شیخ علی احمد بن محمد، شیخ معصوم روزہ بن زیادی، حبیب اللہ بن احمد، محمد صادق بن حسن کوٹی، وسیم بن محمد، وحید